السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر جماعت اسلامی ہند نے زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے نام سے ایک سسٹم کو لانچ کیا ہے، اور یہ سسٹم کیا ہے، کس طرح کام کرے گا اور کس طرح زکوٰۃ کے ذریعے ہمارے ملک میں تبدیلی لائے گا، غربت کو دور کرے گا اور سماج کی تعمیر کرے گا، ملت کی تعمیر کرے گا اور ملک کی تعمیر کرے گا۔ ان تمام امور پر، ان تمام باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے سیکریٹری جناب عبدالجبار صدیقی صاحب ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا جماعت اسلامی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ جناب عبدالجبار صدیقی صاحب کا ہم افہام کے اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں، اور آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے صاحب کہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ویسے بھی جماعت اسلامی زکوٰۃ جمع کرتی ہے، ہر سال اس کی مختلف یونٹیں زکوٰۃ کے کلیکشن میں مصروف رہتی ہیں، اتنے بڑے پیمانے میں نہ صحیح اپنے وابستگان سے اسے حاصل کرتی ہے، اور اس کا اپنا ایک سسٹم ہے بیت المال کا، جس کے ذریعے ڈسبرسمنٹ آف زکوٰۃ رقم ہوتا ہے۔ تو یہ نیا کانسیپٹ یا یہ نیا سسٹم کیوں لانچ کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا ایک پبلک زکوٰۃ مینجمنٹ سسٹم ہے۔ یہ سسٹم ہندوستان کے مسلمانوں کی موجودہ معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور ہندوستان کی جیسے کچھ پاورٹی ایلیویشنز کے پروگرام سے مسلمانوں کا پارٹیسپیشن کو دیکھتے ہوئے اسلام کی یہ عبادت جو غربت کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس عبادت کو پروموٹ کرنے، پریکٹس میں لانے، غربت کے خاتمے کے لیے اس پبلک زکوٰۃ مینجمنٹ سسٹم کو بنایا گیا ہے۔ یہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا ہندوستان کے مسلمان جو 33% پاورٹی لائن سے وہ نیچے چل رہے ہیں، اور پاورٹی نہ صرف صحت خراب کرتی ہے بلکہ اخلاق اور ایمان کو خراب کرتی ہے، اور یہی وہ پاورٹی ہے جو کفر کو انسانی یا مسلمانوں کی زندگی میں لا سکتی ہے۔ اس لیے اس سسٹم کی ضرورت برسوں سے محسوس کی جا رہی تھی کہ ہندوستان میں زکوٰۃ دینے والے بہت سارے ہیں، ان کو ایسا چینلائز کیا جائے کہ آج کا مستحق کل کا مزکی بن جائے، آج کا لینے والا کل کا دینے والا بن جائے۔ تو اس ویژن کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اس سسٹم سے ملت پوری طرح پارٹیسپیٹ کرے گی، اور ملت کے اس پارٹیسپیشن سے ملت سے غربت دور ہو جائے گی۔ زکوٰۃ نے اس سے پہلے بھی اپنا یہ فیصلہ سنایا تھا کہ جہاں جہاں غربت تھی، زکوٰۃ کے انٹرونشن سے غربت وہ ماضی بن گئی تھی۔ تو اسی سوچ کے ساتھ، اسی عزم کے ساتھ، اسی ضرورت کے ساتھ پبلک زکوٰۃ مینجمنٹ سسٹم زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا کو قائم کیا گیا۔ محترم عبدالجبار صاحب، آپ نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کا پبلک مینجمنٹ سسٹم ہے، تو یہ کیا اوپن فار آل ہے یا صرف جماعت سے وابستگان اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا یہ ہندوستان کے تمام مسلمان اس کے حصے دار ہیں، پارٹیسپینٹ ہیں، اس میں وہ رول پلے کریں گے، اور دینے والے اور لینے والے یہ سب ملت کے ہوں گے۔ جیسا کہ ایک
ایک اسٹیمیٹ ہے مسلمانوں کی زکوٰۃ کا، کوئی پرفیکٹ سروے اور اسٹیمیٹ نہیں ہے، لیکن رینج ہے کہ 20,000 کروڑ سے لے کر تقریباً 70,000 کروڑ ہر سال مسلمان ہندوستان میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اچھا، تو اس اتنی بڑی ویلتھ کو مسلمانوں کے پاورٹی کو نکالنے میں یہ بڑا رول پلے کر سکتی ہے۔ یہ ویلتھ سرکار کے مختلف مائنارٹیز بجٹ کے مقابلے میں زیادہ ہے یا برابر ہے، تو اس لیے یہ سمجھا گیا کہ اس کو چینلائز کیا جائے اور اس کے ذریعے سے چند سالوں میں پاورٹی کو، غربت کو ماضی کا چیپٹر بنا دیا جائے۔ یہ اس کا اگر یہ عوام کے لیے ہے، پبلک کے لیے ہے، تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس سسٹم کی نگرانی، اس سسٹم کی تمام پروسیس کو علماء کی تائید حاصل ہے؟ کہ یہ سسٹم جو ہے، ہماری اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ سسٹم کو پہلا کہ شریعہ کمپلائنٹ ہم نے پورے پروسیس کو بنایا ہے۔ دوسرا اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایبلڈ اس کو ایمبیڈڈ کیا ہے۔ تو ہمارے پروسیس جتنے بھی ہیں وہ پروسیس پر شریعہ یا علماء اکرام کی اس پہ تصدیق اور توثیق ہے۔ تو اس پر مہر لگائی ہے کہ اس پروسیس پہ، جمع کرنے کے پروسیس پہ اور پھر اس کا ڈسبرسمنٹ کے پروسیس پر۔ تو انشاءاللہ یہ پروسیس چونکہ ٹیکنالوجیکل ایبلڈ ہے، پروسیس سیٹ ہے اور شریعہ کمپلائنٹ ہم پروڈکٹ اینڈ پروسیس کو رکھا ہے، تو انشاءاللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر علماء کا، ملت کا، زکوٰۃ دینے والوں کا، زکوٰۃ لینے والوں کا ایک طرح کا اعتماد پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ پورا سسٹم کیسے آپریٹ ہوگا؟ آپ نے کہا کہ پبلک پارٹیسپیشن ہوگا اس میں، تو پیسے کیسا جمع کیے جائیں گے؟ کیا آپ کے پاس عاملین زکوٰۃ ہیں، یا آپ نے کہا ٹیکنالوجی کو آپ استعمال کر رہے ہیں، تو کس طرح ٹیکنالوجی ایمبیڈڈ ہے، یا کس طرح آپ نے پورے زکوٰۃ کے سسٹم کو ٹیکنالوجی سے جوڑا ہے؟ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیں۔ کہ یہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ ہر اسٹیٹ میں، ہر رورل اور اربن پاپولیشن، اربن ایریاز میں اس کی ڈیموگرافی یکساں نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ، ویسٹ بنگال اور آسام، ان ایریاز میں ہندوستان کا 56% مسلمان رہتا ہے، اور وہ زیادہ رورل ان کا فارمیٹ ہے اربن کے مقابلے میں، جبکہ ریسٹ آف دی انڈیا میں یہ ایک اربن کمیونٹی کی اس کی حیثیت ہے۔ اور پاورٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آسام اور بنگال اور بہار کا ایریا ہے وہ سب سے زیادہ پور ہے۔ تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے اپنا پلان 6 سال کا پلان سیٹ کیا ہے، تو 6 سالوں میں انشاءاللہ ہم 300 سٹیز اینڈ ٹاؤنس کو اپنی یونٹس بنائیں گے۔ ہمارا 2 ٹائر سسٹم ہے، یونٹ ہے اور ایک سینٹرل ہے۔ تو یونٹ میں جو اربن ایریاز ہیں وہاں پر ہم نے کمیونٹی کے تمام انٹلیکچوئلز، ایکٹیوسٹ، فلانتھراپسٹ، ان سب لوگوں کا ایک گروپ بنایا ہے جسے ہم یونٹ ایڈوائزری کونسل کہتے ہیں۔ اس میں سارا ریفلیکشن وہ اس ملت کی، اس امہ کی جو وہاں موجود ہے اس کو ریفلیکٹ کرے گا یہ پلیٹ فارم۔ تو اسی کو ہم اس پورے مقام کی زکوٰۃ وصول کرنے کا اختیار دیے ہیں، اور 100% اسی کو ڈسبرسمنٹ کا پاور دیے ہیں۔ پروسیس ہم نے سیٹ کر رکھا ہے۔ اوکے، تو زکوٰۃ جس مقام سے جمع ہوگی اسی مقام پر خرچ ہوگی، یا یہ پورے ہندوستان میں جائزہ لے کر جو ایریاز زیادہ مستحق ہیں یا جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں ڈسبرسمنٹ ہوگا؟ کہ جہاں تک غربت کا سوال ہے، جیسے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ تو یہ جہاں پر 56% مسلمان ہیں وہاں پہ زیادہ غربت ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ راجستھان ہے، اس کے بعد گجرات ہے، پھر اس کے بعد آپ کا تلنگانہ، کرناٹکا، مہاراشٹر ہے۔ یہاں پر بھی غربت کا ریٹ جو ہے وہ اس سے کم ہے لیکن زیادہ ہے۔ کہ نیشنل پاورٹی کا جو معاملہ ہے، سب سے زیادہ جو ڈفرینس ہے کہ ملت کی پاورٹی اور نیشن کی پاورٹی میں 18% کا فرق صرف ناردرن علاقوں میں ہے، اور 11% کا فرق یہ جو میں نے کہا کہ یہاں پر ہے۔ ہندوستان میں صرف 2 ایسے اسٹیٹ ہیں جہاں پر مسلمان نیشنل پاورٹی سے بہتر ہیں، کہ وہ ہے کیرلا اور تمل ناڈو۔
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان نیشنل پاورٹی کے لیول سے آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ اس میں میسج جاتا ہے۔ تو ہم نے یونٹ بنائے ہیں، ہم نے سینٹر بنایا ہے، تو اس یونٹ پر جو زکوٰۃ جمع ہوگی، اور ہم نے 5-6 سال کے لیے کہا کہ بھئی اس کا میجر حصہ اسی ایریا آف آپریشنز میں یونٹ میں جائے گا، اور کوئی رورل ایریا اس میں اڈاپٹ کر لیا جائے گا۔ تو یہ زکوٰۃ سینٹر ہندوستانیوں کے لیے ہے، اور ہندوستان کے لوگ ہی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ سسٹم ہے۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ زکوٰۃ آپ کے پورے سسٹم میں جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور آپ کے سسٹم سے استفادہ کرنے کا، یعنی زکوٰۃ کی رقم کو حاصل کرنے کا، اگر کوئی معاشی اعتبار سے بدحال ہے، کوئی پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہے، تو اس کا کیا سسٹم ہے؟ پہلے تو یہ کہ جو مالدار لوگ ہیں، جو زکوٰۃ کے قابل، زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں یا صاحب نصاب ہیں، وہ آپ کے اس فنڈ میں کیسے کنٹریبیوٹ کریں؟ تو یہ جو ہمارا زکوٰۃ حاصل کرنا یا کلیکشن کرنے کا سسٹم جو ہے، وہ ٹیکنالوجیکل ایمبیڈڈ سسٹم ہے، کہ ہم نے ہمارے ویب سائٹ میں یہ پروویژن رکھا ہے کہ آپ یو پی آئی کے ذریعے سے زکوٰۃ ہمارے سینٹرل فنڈ میں جمع کر سکتے ہیں، ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ سے آپ جمع کر سکتے ہیں، بینک NFT کر کے آپ جمع کر سکتے ہیں۔ تو آپ جتنے بھی طریقے آپ موجود ہیں بینک ٹرانزیکشن کے، پیمنٹس کے، وہ سب اس میں موجود ہے، جس کے ذریعے سے ہر آدمی گھر میں بیٹھ کر نیت بھی کر لے تو زکوٰۃ وہ دے سکتا ہے۔ تو اس کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اس سسٹم میں ہم نے زکوٰۃ کیلکولیٹر کو بھی بنا رکھا ہے، تو آپ گھر پر ہی بیٹھ کر اپنی کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کہاں کیلکولیٹ کر سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے ویب سائٹ پر، اچھا، آپ کے ویب ہاں، سائٹ پر زکوٰۃ سینٹر، وہاں ایک بٹن ہے، ہاں، اور اس بٹن کو دبائیں دبائیں گے گے تو آپ کیلکولیٹ ہو جائے گا۔ آپ کا اسیٹس میں مال ڈال دیں، ویلیو ڈال دیں، تو وہ فوری بتائے گا کہ آپ کی زکوٰۃ اتنی نکلتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جتنی بھی نکلتی ہے، جی۔ یہ آپ کے ویب سائٹ کا URL کیا ہے؟ کس طرح کوئی اس پر ایکسیس ہو سکتا ہے؟ کہ اس کا تو زکوٰۃ انڈیا سینٹر وہ .org، زکوٰۃ سینٹر انڈیا یا زکوٰۃ سینٹر انڈیا، ہاں، زکوٰۃ سینٹر انڈیا .org، اس پر ویورز آپ جا سکتے ہیں، اور ویب سائٹ کو آپ براؤز کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور اپنی زکوٰۃ کا جتنا حصہ آپ اس میں چاہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ پلیز کنٹینیو۔ تو یہ ایک پہلا پارٹ ہے جس سے جو لوگ ٹیکنالوجی سے ساتھ ہیں اس کا بھرپور استعمال کریں۔ دوسرا، ہم نے اپنا QR کوڈ کو وہ پرنٹ کر کے عام کر دیا ہے، جو پبلک پلیسز پر، مساجد پر اور مختلف مقامات پر یہ رکھا گیا ہے۔ اچھا، تو جس کے ذریعے سے ہوٹلوں میں اچھا، جس طرح وہ چندے کے ڈبے رکھے جاتے ہیں، اس طرح آپ نے QR کوڈ رکھ دیا ہے، ماشاءاللہ۔ تو جس سے ہمارا ہر آدمی جتنا بھی دینا چاہتا ہے، غربت کے خاتمے کے لیے ہم کو زکوٰۃ دیجیے، دوسرا کوئی ہمارا منشا نہیں ہے، کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ اچھا، کچھ ایسا ہے کہ منیمم اتنا ہی دیا جا سکتا ہے؟ یہ ہم نے ہمارے ڈونرز پر، زکوٰۃ گیورز پر، ہمارے مزکی پر چھوڑ رکھا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہم پر اعتماد کیجیے، ہم کو آزمائیے۔ اچھا، 10 روپے بھی دے سکتا ہے کوئی؟ آپ جتنا چاہے اس میں دے سکتے ہیں۔ اور اگر صاحب مال جو ہیں، صاحب ثروت جو ہیں، صاحب نصاب اور صاحب ثروت، وہ اپنی زکوٰۃ کا پورا حصہ اس کو آج نہ دیں، لیکن کچھ حصہ تو ضرور دیں، اور پھر اپنے شہر میں تبدیلی دیکھیں، پھر ہمارا ساتھ دیں۔ ایک اور سوال یہ ہے اسی سے ریلیٹڈ، کہ آپ نے اپنے پورے سسٹم کا نام رکھا ہے زکوٰۃ سینٹر انڈیا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ صاحب ثروت ہیں، ان کی زکوٰۃ نکلتی ہے ایکس اماؤنٹ، لیکن آپ کے کام اور آپ پر کسی کا اعتماد ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا اعتماد ہے، اور وہ زکوٰۃ کے علاوہ عطیات، ڈونیشن دینا چاہ رہے ہیں، تو اس کا بھی پروویژن ہے یا صرف زکوٰۃ کی رقم ہی کا پروویژن ہے؟ ہمارے پاس جو ہے اب فی الحال کا مطلب ہم نے سیٹ اپ یہ کیا کہ 6 سال تک صرف زکوٰۃ پر ہی کام کریں گے۔ اچھا، تو یہ ڈونیشنز وغیرہ اور دیگر کاموں میں آتی ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور متعین اس کا پرسنٹیج ہے، اور پھر متعین ہیڈ آف اکاؤنٹ ہے۔ اسی عبادت کو ہم پریکٹس میں لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
جس طرح نماز فرض عبادت ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے مسجد ہوتی ہے، مسجد تعمیر کی جاتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی آپ نے گویا ایک چیز کو تعمیر کر دیا ہے۔ واہ! تو یہ ہے جس فرائض کے معاملے میں سب فرائض اجتماعی ہیں، نماز ہے تو اجتماعی ہے، انسٹیٹیوشن موجود ہے، روزہ ہے تو سارے دنیا میں ایک ہی مہینے میں ہوتا ہے، حج ہے تو یہی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا چھٹ گیا تھا جہاں پر اس طرح کے سسٹم ایوالو نہیں ہو رہے تھے۔ اچھا محترم، یہ بتائیں آپ کہ آپ کے پاس فنڈ جمع ہونے کے بعد اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا ہے، مختصراً بتا دیں آپ ہم کو۔ اب یہ کہ جیسے ہم نے کہا کہ اس انٹرونشن سے ہم پاورٹی کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو ہمارے جو 8 مدات ہیں ان 8 مدات کو ہم نے 3 طرح کی اسکیمز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ تو پہلا اسکیم تو یہ ہے کہ لیولیہڈ، روزگار والی اسکیم ہے۔ ہم لوگوں کو ایسے کاروبار میں انگیج کریں گے، ایسے اسکلس سکھائیں گے جس سے وہ مارکیٹ سے وہ اپنے آپ کو جوڑ سکے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ آج کا مستحق کل کا مزکی، تو اس طرح سے ہم زکوٰۃ اس طرح دیں کہ وہ اس مسئلے سے نکل جائے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ لائیولیہڈ پروجیکٹس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ صاحب ہم 2000 دکانیں قائم کریں گے زکوٰۃ فنڈ سے۔ تو ہم ان مختص ایریاز میں، جس طرح اس بار کہ رمضان 2022 کے لیے ہم نے 10 سٹیز کو سلیکٹ کیا ہے، تو 10 سلیکٹڈ سٹیز میں ہی ہم امپیکٹ دیں گے کہ پیسہ وہاں سے جمع ہوگا اور وہیں پر وہ فرق پڑے گا، ڈسبرسمنٹ ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ میرے پاس 2000 دکانیں کے لیے ہم نے فنڈ طے کر رکھا ہے، تو پھر ہم 10,000 ان علاقوں میں 10,000 اپلیکیشنز کو حاصل کریں گے۔ ہمارے پاس وہ سسٹم موجود ہے کہ کیا کیا ڈاکومنٹس لگانا ہے، مستحق کون ہے، اور پھر ساری تفصیلات، اس کا پراپر سروے ہوگا، پراپر اپریزل ہوگا، پھر ہماری مقامی کمیٹی وہ طے کرے گی کہ صاحب اتنے لوگوں کو ہم اس بار سپورٹ کریں گے۔ پھر اس لیسٹ کو ہم ہمارے سسٹم میں، کیونکہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ اکاؤنٹنگ، آپریشن، رپورٹنگ سب موجود ہے اس میں، تو آپریشن پارٹ میں وہ ڈیسیشن ہم ڈال دیں گے۔ تو پھر ہمارا جو اسٹاف ہوگا وہی جن افراد کے تعلق سے فیصلے ہوئے ہیں، کمپیوٹر اسی کو پیسہ ریلیز کرے گا۔ تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ سسٹم ایفیشینٹ ہوگا، ٹرانسپیرنٹ ہوگا، پھر کسی کو اپنی ڈسکریٹری پاور کو ہم نے ایک لمٹ کر دیا اس میں۔ لیولیہڈ کے بعد دوسرا جو ہمارا ایریا ہے، جیسے میں نے یہ بات ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سینٹر کا اپروچ وہ پرو ایکٹیو اینڈ پروڈکٹیو ہے، کہ ہم وہیں زکوٰۃ لگائیں گے اور سوچ سمجھ کے لگائیں گے اور سروے اور اپریزل کر کے لگائیں گے جہاں پر نتیجے ہمارے آتے ہیں۔ تو ایک سیکٹر تو ہم نے کہہ دیا کہ بھائی لیولیہڈ کا ہمارا ایک سیکٹر ہے۔ دوسرا جو ہے یہ کریٹیو کنزمپٹیو سیکٹر ہے، کہ کنزمپٹیو، کہ ہاں ملت میں جو طریقہ چلتا ہے وہ چلتا ہے ریئیکٹیو اینڈ کنزمپٹیو۔ کہ ریئیکٹیو اینڈ کنزمپٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مستحق وہ پہنچ جاتا ہے اپلیکیشن لے کر اور زکوٰۃ سینٹر پہ فوری کچھ دیا جاتا ہے، تو دینے والے اور لینے والوں کے درمیان صرف کچھ پیسوں کے علاوہ کوئی فرق تبدیلی نہیں آتی۔ ہاں، پیسے کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے اور ایموشنز کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے۔ واہ! تو اس کو جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ برسہ برسے کچھ لوگ وہ ساڑیاں بانٹتے ہیں، کپڑے بانٹتے ہیں، 500 روپے بانٹتے ہیں۔ بانٹنے والے بھی 3 جنریشن سے جاری ہیں اور لینے والے بھی وہی لوگ 3 جنریشن سے جاری ہیں۔ تو اس کو بریک کرنا ہے ہم کو۔ اچھا، اور پچھلا ریکارڈ دیکھ کے دیا جاتا ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ پچھلے سال 500 روپے دیے گئے تو اس سال 510 روپے دیے جاتے ہیں، یعنی اس کو پرماننٹ آپ کو ضرورت مند بنا رہے ہیں۔ پرماننٹ جو ہے آپ مستحق بنائے رکھنے کا ایک پروسیس ہے، ہم اس پروسیس میں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ صاحب یہ پروڈکٹیو اینڈ پرو ایکٹیو، ہاں، کہ ہم خود آگے بڑھیں، وہ لوگ جو مانگتے نہیں ان تک پہنچیں۔ اچھا، اور وہ تو خاص مد ہے، مسکین تک پہنچے، مسکین تک پہنچے، مسکین مانگتا نہیں ہے، آپ سے مانگتا نہیں، تو زکوٰۃ سینٹر ان تک پہنچے گا۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ تو سیکنڈ جو کنزمپٹیو ایسا ہو، کریٹیو کنزمپشن، کہ آپ کی چیز تو کنزمپٹیو ہے لیکن وہ کل فرق پیدا کرنے والی ہے، جیسا کہ ایجوکیشن، اسکل ڈیولپمنٹ، کمپٹیٹیو ایگزامس، ہائر ایگزامس، اس میں ہمیں 2-4 سال بھی ہمارے ان مستحقین کی، ان ضرورت مندوں کی مدد کر دیا، تو پھر وہ اس ٹریک پہ آ جائیں گے جہاں پہ وہ لینے کے نہیں دینے کے وہ مستحق بن جائیں گے۔ تو
اس طرح سیکنڈ سیکٹر میرا ایجوکیشن اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ کا ہے، جہاں پر زکوٰۃ سینٹر آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ کو وہاں لگائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہماری روایتی کچھ ملت کی ضرورت ہے جو کنزمپٹیو ہے، کہ وہ لوگ جو مارکیٹ میں آ نہیں سکتے ہیں، مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں، جیسے بزرگ ہیں، بیمار ہیں، بیوہ ہے یا آرفن ہیں، اس طرح کے جو کمزور ترین لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے جو کمزور ترین ہیں، جو آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کے لیے ہم نے راشن پینشن ایڈ والی اسکیم رکھی ہے۔ تو اب یہ راشن کے لیے ہر مہینہ کے لینے کی ضرورت نہیں، ایک مرتبہ سینکشن ہو گیا تو سال بھر آپ کو راشن مل گیا۔ اچھا، منتھلی بیسس پہ جائے گا۔ تو گویا آپ کا زکوٰۃ سینٹر انڈیا بھی ایک لابھارتی اسکیم بنا رہا ہے۔ تو اس سے کہ ڈگنیٹی آف دی پرسن جو ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے سارے سسٹم میں جو ہے وہ فوٹوگرافی کا کوئی سسٹم نہیں رکھیں، جہاں ضرورت ہے بعد میں لیں گے ہم، لیکن لینے دینے میں کوئی فوٹوگرافی ویڈیوگرافی نہیں ہوگی۔ تو جو ضرورت ہے تو وہ جب ہو جائے گا تب کچھ دیکھ لیا جائے گا، لیکن ڈگنیٹی آف دی پرسن، پاورٹی جو ہے وہ ڈگنیفائڈ آدمی کی بھی ہوتی ہے، یا ڈگنیفائڈ پور آدمی بھی ڈگنیفائڈ ہوتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس غریب کی عزت برقرار رہے، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ مارکیٹ سے اپنے آپ کو لنک نہیں کرا سکتے ہیں اپنی مجبوری کی وجہ سے، ان کو ہم راشن دیں گے 1 سال تک، پینشن دیں گے 1 سال تک، اور اسی طرح سے تعلیم اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو وہ بھی ہم دیں گے۔ اور اب ایک مرتبہ سینکشن کا مطلب سال بھر کے لیے سینکشن، اس کے بعد ہم نگرانی کرتے رہیں گے کہ ان کے اخلاق کیسے بدل رہے ہیں، ان کی تہذیب کیسی بدل رہی ہے، تو یہ ہم اس پر دیکھیں گے۔ تو آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ 3 بڑے سیکٹر میں ڈیوائیڈ ہوگی، لیولیہڈ چینج لائے گی، اور چینج یہی سوچ کے تحت ہم نے انٹروین کیا ہے، ورنہ جمع کرنا بانٹنا یہ اور لوگ کر رہے ہیں، اس میں ہماری کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے۔ کہ زکوٰۃ سینٹر کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ آپ کی دی ہوئی ایک ایک رقم، ایک ایک پیسہ وہ ترقی کے لیے، بہتری کے لیے لگے، یہ ہم چاہتے ہیں۔ تو آپ کے ویب سائٹ پر یہ تصویریں نہیں ہوں گی کہ عبدالجبار صاحب چیک دے رہے ہیں؟ نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ اوکے، ایک تھیلا چاول دے رہے ہیں؟ اچھا، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ تو لسٹ ہو گیا البتہ، کہ جو بھی دیکھنا چاہے کس کو دے رہے ہیں، دس از واٹ ٹرانسپیرنسی۔ اوکے، اس کا ایڈریس ہوگا، لسٹ ہوگا، آدھار کارڈ ہوگا، سب ہوگا۔ اچھا، اس میں آپ پوری ٹرانسپیرنسی مینٹین کریں گے اور تمام لوگ اس کو دیکھ سکیں گے؟ بالکل۔ اچھا سر، اس میں ایک اور چیز یہ کہ دیکھیے، اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پاورٹی ایلیویشن کے یا لوگوں کو بزنس میں انگیج کرنے کے جو اسکیمز ہوتی ہیں، اس میں عام طور پر جو پریکٹس ہے وہ یہ کہ 10-15 ہزار 20 ہزار دے دیے جاتے ہیں اور ایک فنکشن ہو جاتا ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا زکوٰۃ سینٹر انڈیا اسی طرح کا ڈسبرسمنٹ کرے گا، یا ان کی ٹریکنگ کرے گا، انٹرپرینرشپ کی ٹریننگ دے گا، اسکل کی ٹریننگ دے گا؟ یہ نظم بھی ہے؟ جی، تو یہ بات بالکل آپ نے صحیح کی کہ مسلمانوں کی فائنینشیل یا اکنامیکل ڈیولپمنٹ صرف پیسوں سے نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے پراپر اسکل ڈیولپمنٹ ہے، لیگل گائیڈنس ہے، اکاؤنٹ کیپنگ ہے، اور پھر مانیٹرنگ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ سسٹم ان سب چیزوں پر اپنی نگرانی رکھے گا کہ ہم جس کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو یہ سب چیزیں دکھاتے ہیں، اور پھر 3 مہینہ 6 مہینے میں اس کی ریویو ہوتے رہتا ہے۔ تو ہماری جو رپورٹنگ فارمیٹ ہے، ہمارا جو اسٹاف ہے وہ اپڈیٹس کرتے رہتا ہے، تو ہم کو یہ پتہ لگ جائے گا۔ ویسے ہماری جو ٹیم ہے، ریسرچ ٹیم ہے، وہ ہندوستان میں وہ کون سے اسکلز اور وہ کون سے پروفیشنز ہیں یا وہ کون سے بزنس ہیں جس میں انویسٹمنٹ کم اسکل زیادہ ویجز مل سکتے ہیں، اس پر اس نے کام کیا ہے، کچھ بہت سارے لوگوں کو ہم نے انگیج کیا ہے۔ تو اس طرح کا ایک سائنٹیفک انٹرونشن انشاءاللہ یہ زکوٰۃ سینٹر ملت میں لائے گا۔ ماشاءاللہ، ابھی آپ نے محترم عبدالجبار صدیقی صاحب سے زکوٰۃ سینٹر انڈیا کی مختصر تفصیلات سنی ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا کے بارے میں اس چینل پر گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، ممکن ہو سکا تو اس کی رپورٹ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ پروگرام کو سننے کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو
شیئر کریں، بالخصوص ان کے ساتھ شیئر کریں جو زکوٰۃ پے کر سکتے ہیں، صاحب نصاب ہیں۔ یقیناً اگر وہ اس پروگرام کو دیکھیں گے اور زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے فنڈ میں کنٹریبیوٹ کریں گے تو وہ جو بھی کنٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ اللہ کے خزانے میں کوئی محدودیت یا کوئی کمی نہیں ہے، یقیناً وہ آپ کو بھی اس سے نوازے گا۔ امید کہ آپ اس پوری مہم میں شامل ہو جائیں گے اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔